بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام خدیجہ فاروق ہے اور میں مدرسہ تعلیم القرآن کی طالب علم ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے بہت اہم ٹاپک لے کر آئی ہوں۔ وہ اہم ٹاپک ماد ہے۔ پہلے بھی ہم ماد پر ڈسکس کر چکے ہیں، جن کی ویڈیوز ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ماد یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانا۔ ماد یعنی مرنے کے بعد ایک نئی زندگی۔ جب ماد کا ذکر کیا جاتا ہے، جب ماد کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تو ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ماد کا عقیدہ انسانی فطرت میں پایا جاتا ہے؟ کیا قیامت کا عقیدہ انسانی فطرت میں پایا جاتا ہے؟ تو سب سے پہلے ہمارے لیے جاننا یہ ضروری ہے کہ فطرت کسے کہتے ہیں، کیونکہ ایک ہوتی ہے رسم اور ایک ہوتی ہے فطرت۔ رسم عادات کو کہتے ہیں کہ جو کسی خاص وقت، کسی خاص زمانے یا کسی خاص قوم کے ساتھ نسبت رکھتی ہو، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رسمیں بھی چینج ہو جائیں۔ اور فطرت اسے کہتے ہیں کہ جو ہر وقت، ہر زمانے، ہر قوم کے ساتھ نسبت رکھتی ہو۔ اور فطرت اسے کہتے ہیں کہ جو ہر انسان میں پائی جاتی ہو۔ اور فطرت اسے کہتے ہیں کہ جو کبھی چینج نہ ہو۔ عقیدہ ماد انسانی فطرت میں پایا جاتا ہے۔ ماد کا عقیدہ انسانی فطرت میں شامل ہے۔ تو اس بات کی آپ کے سامنے میں سب سے پہلے دلیل بیان کرتی چلوں کہ انسان ہمیشہ سے بقا کا عشق رکھتا ہے۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ سے زندہ رہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ختم کرنے کے لیے ہی پیدا کیا ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فنا کرنے کے لیے ہی پیدا کیا ہوتا، تو ہمارے اندر فنا اور نابودی کا عشق ہوتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمارے اندر ہمیشہ رہنے کا عشق، بقا کا عشق پایا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ختم کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا، پناہ کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمیشہ رہنے کے لیے پیدا کیا ہے، بقا کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اس بات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ماد کا عقیدہ انسانی فطرت میں پایا جاتا ہے، ماد کا عقیدہ انسانی فطرت میں شامل ہے۔ تو اسی بات کی میں ایک اور دلیل بیان کرتی چلوں کہ انسانی تاریخ یہ کہتی ہے کہ ہر زمانے، ہر مذہب، ہر انسان میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد ایک نئی زندگی ہے، ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانا ہے۔ اور اسی طرح قدیم دور میں بھی، حتیٰ جب کہ تاریخ بھی نہیں لکھی جاتی تھی، تب بھی انسانوں میں یہ عقیدہ پایا جاتا تھا کہ مرنے کے بعد ایک نئی زندگی ہے، مرنے کے بعد ہم نے دوبارہ اٹھائے جانا ہے۔ اور تاریخ کہتی ہے، تاریخ گواہی دیتی ہے کہ انسان مرنے سے پہلے یہ وصیت کرتا تھا کہ میرے ساتھ میرا قیمتی مال، میرے ساتھ میرا قیمتی سامان دفن کیا جائے، تاکہ جب میں دوبارہ اٹھایا جاؤں مجھے نئی زندگی گزارنے میں آسانی پیدا ہو، نئی زندگی گزارنے میں مشکل پیش نہ آئے۔ اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں آج کی قوموں میں بھی یہی عقیدہ پایا جاتا ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانا ہے، مرنے کے بعد ایک نئی زندگی ہے۔ جیسے سکھ ہو گئے، ہندو ہو گئے، عیسائی ہو گئے، یہودی ہو گئے، حتیٰ کہ مسلمان ہو گئے، ہر ایک میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانا ہے، ہم نے مرنے کے بعد ہمیں نئی زندگی ملے گی۔ مثال کے طور پہ جیسے ہندوؤں اور سکھوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس 7 جنم ہیں۔ اگرچہ ان کا نظریہ غلط ہے، اگرچہ ان کی سوچ یہ غلط ہے، لیکن ہم دیکھیں تو ان لوگوں کے اندر بھی یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانا ہے، مرنے کے بعد ایک نئی زندگی ہے۔ اسی طرح سے یہودیوں اور عیسائیوں میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ ہمارا خدا ہمیں دوبارہ اٹھائے گا، ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانا ہے، مرنے کے بعد ایک نئی زندگی ہے۔ اور بالکل اسی طرح سے ہم مسلمانوں کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بے فضول خلق نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے معنی خلق نہیں کیا،
اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیکار خلق نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے بے مقصد خلق نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کرنے کے بعد آزاد بھی نہیں چھوڑا کہ انسان جو چاہے وہ اعمال کرے، جو چاہے وہ کرے۔ اور ہم دیکھتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ پروردگار ہمیں دوبارہ اٹھائے گا جہاں ہمارے اچھے اور برے اعمال کا ہمیں نتیجہ ملے گا، اچھے اور برے اعمال کی جزا اور سزا ملے گی۔ ایک ایسا دن ضرور آئے گا جہاں وہ پروردگار ہمیں چھوٹے سے چھوٹے اعمال کی، چھوٹے سے چھوٹے اچھے اعمال کی ہمیں جزا دے گا، اور چھوٹے سے چھوٹے برے اعمال کی ہمیں سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ زلزال میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ خدا پر فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ خدا فرماتا ہے کہ معذرت میں آپ کے سامنے سورہ زلزال کی آیت دوبارہ بیان کروں۔ خدا فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ خدا فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ کہ انسان جو بھی چھوٹے سے چھوٹا عمل انجام دے گا وہ روز قیامت پائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اور جو بھی انسان چھوٹے سے چھوٹا برا کام انجام دے گا وہ بھی روز قیامت پائے گا۔ یعنی خدا اس آیت میں فرماتا ہے کہ اگر انسان اچھا کام کرے گا تو اس کی جزا پائے گا، اگر انسان برا کام کرے گا تو اس کی سزا پائے گا، وہ اگرچہ چھوٹے سے چھوٹا کیوں نہ گناہ ہو، وہ اگرچہ چھوٹے سے چھوٹا جزا کیوں نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم روز قیامت اس کا حساب لیں گے، اس لیے ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم نے دوبارہ اٹھائے جانا ہے، تو اس لیے ہمیں اپنی زندگیوں میں ہر کام اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرنا چاہیے، ہر کام خدا کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، ہر کام خدا کی خوشی کے لیے کرنا چاہیے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ اسی کے ساتھ ہمارے مختصر سے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ مات کا موضوع بہت وسیع ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔